ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جو واقعہ تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آغاز سے شروع ہونے سے پہلے ایک واقعہ اور ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے، جو ہے کعبے کی ری بلڈنگ کا، دوبارہ سے تعمیر کا کعبے کی۔ انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وحی کا آغاز جو ہوگا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے ری بلڈنگ آف دا کعبہ، یعنی کہ دوبارہ سے تعمیر کا کعبے کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب کہہ لیجیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے 10 سال بعد لگ بھگ پیش آتا ہے ان کی زندگی میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہی وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیجیے حکم ہے کہ جس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ 25 سال کے بعد 35 سال کی عمر، یعنی کہ 10 سال کا جو گیپ ہے، اس کا ایک بھی کوئی بھی واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے کسی بھی سیرت کی کتاب میں یا کسی بھی ہسٹوریکل کتاب میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں جو چیز نہیں پتہ چلنا تھی وہ نہیں پتہ چل پائی۔ اب دیکھیں اس واقعے میں ہوا کیا تھا۔ یہ جو کعبے کا ایک سٹرکچر تھا جو کہ بہت پرانا بنا ہوا تھا، وہ کافی زیادہ خستہ حالت میں تھا اپنی، لیکن 2 ایونٹ ایسے ہوتے ہیں جس سے یہ کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک ایونٹ ایسا ہوتا ہے کعبہ، اب دیکھیے جو ہم آج کے زمانے میں کعبہ دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، کوئی پرانے زمانے کے سٹرکچر کے آس پاس بھی نہیں ہے۔ خاص طور سے مکہ کا جو سٹرکچر ہے، مکہ کا سٹرکچر پہلے زمانے میں اس طریقے سے تھا کہ وہ بہت قریب گھر ہوا کرتے تھے، کعبے کے بالکل پاس گھر ہوا کرتے تھے، اور بہت کم آبادی تھی۔ میکسیمم 1000-1200 لوگوں کی آبادی رہی ہوگی اس وقت کی، جو وہاں کعبے میں رہتے تھے، بستے تھے مکہ میں۔ تو جتنا وہ سرکمفیرنس میں تھا، پہاڑوں کے بیچ میں، اسی کو مکہ شمار کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جو پاپولیشن تھی وہ بھی کم تھی، تو وہاں پر آس پاس لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ایک عورت جو وہاں پر، جتنے بھی گھر بنے ہوئے تھے وہاں پر، اس میں ہی کسی پاس کے گھر میں ایک عورت جو تھی وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے چولہے پر۔ جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو ہوا سے کوئی چنگاری یا کوئی کوئلہ اڑ کر کے جاتا ہے، اور کعبے کا جو غلاف تھا، کسوہ جس کو کہتے ہیں، اس نے آگ پکڑ لی، وہ آگ پکڑ لیتا ہے اور وہ جل جاتا ہے، کافی بری طریقے سے جل جاتا ہے۔ اور اس کے جلنے کی وجہ سے جو کعبے کا اسٹرکچر تھا، جو دیواریں بنی ہوئی تھی، اس میں بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے پرانے زمانے میں جو بنتی تھی مٹی اور بھوس ملا کر کے بنایا کرتے تھے، تو وہ بھی آگ پکڑ لیتا ہے اور وہ بھی کافی زیادہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دن بعد وہاں پر بہت زیادہ تیز بارش پڑتی ہے، حالانکہ عمومی طور پر وہاں پر بارش نہیں پڑتی ہے، لیکن جب بارش پڑتی ہے تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں وہاں پر بارش پڑتی ہے۔ تو جب بارش پڑتی ہے تو اب دیکھیے جو اس کا اسٹرکچر تھا کعبے کا، وہ اس طریقے سے تھا کچھ جیسے ایک بیزن کا اسٹرکچر ہوتا ہے، بالکل بیچ میں کعبہ بنا ہوا تھا اور آس پاس پہاڑیاں تھیں، تو وہ ایسا تھا اسٹرکچر، نیچے ڈھلان ٹائپ کا تھا، اور سارا پانی جو تھا وہ نیچے ہی آ جاتا تھا بارش کا۔ تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو ایک سیلاب کی طرح، ایک فلڈ کی طرح وہاں پر ماحول بن جاتا ہے، وہاں پر سچویشن بن جاتی ہے۔ اور جو کعبے کی چھت تھی وہ اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، مٹی کی بنی ہوئی تھی صرف اس کے اوپر، اور اس کے اوپر کوئی آپ کہہ لیجیے وہاں پر سوراخ یا چھید بھی نہیں تھا، کوئی ٹوٹی بھی نہیں بنی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ پانی نکل کر کے گر جائے۔ لیکن پانی جب وہاں بارش پڑتی ہے بہت زیادہ، تو وہ کعبے کی چھت کے اوپر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اسٹرکچر تو ویسے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا جلنے کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی کافی زیادہ کمزور ہو چکا تھا اسٹرکچر، تو وہ اس کے اوپر جب پانی پڑا رہتا ہے تو وہ جو چھت ہوتی ہے کعبے کی وہ گر جاتی ہے، ڈھہ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آس پاس کی کچھ دیواریں بھی جو ہیں وہ گر جاتی ہیں کعبے کی۔ تو یہ وہاں پر جو لوگ تھے مکہ کے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کیا کیا جائے، وہ سوچتے ہیں کہ اب اس کو دوبارہ سے ریبلڈ کیا جائے، کعبے کو دوبارہ سے بنایا جائے۔ اب اسی وقت میں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگز کیسی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو قیصر روم تھا، روم کا جو بادشاہ تھا قیصر سیزر، وہ یمن میں ایک چرچ بنانے کے لیے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہلے سے ایک چرچ موجود تھا جس کو کسی پرشین نے آ کر کے توڑ دیا تھا، کیونکہ رومن اور پرشینس کی آپس میں لڑائی رہا کرتی تھی۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ویسے ہی اس نے چرچ بنوانے کے لیے بہت زبردست سامان اور ایک کرافٹس مین بھیجے تھے کافی سارے بنانے کے لیے وہاں پر چرچ، کہ بہت زبردست اسٹرکچر بنایا جائے، بہت مضبوط اسٹرکچر بنایا جائے اور ایک اچھا سا چرچ بنایا جائے۔
تو وہ جو شپ میں جس شپ میں آ رہا ہوتا ہے وہ سامان، یعنی کہ اس میں بہترین لکڑی ہوتی ہے اور اس میں بہترین ماربل بھی ہوتا ہے، کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ اچھا ماربل ملتا نہیں تھا، تو اس میں بہت زبردست ماربل ہوتا ہے، بہت زبردست اس میں لکڑی ہوتی ہے، اور بھی اس میں کافی سارا سامان ہوتا ہے، وہ بھی ٹاپ کوالٹی کا سامان ہوتا ہے، اور اس میں کرافٹس مین ہوتے ہیں بہت سارے بنانے والے، تو وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ بہت زبردست ہوا چلتی ہے، اس ہوا سے جو ان کی شپ ہے وہ ریک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، تو وہ اپنا پورا سفر یمن تک طے نہیں کر پاتے ہیں، اس وجہ سے وہ جدہ میں ہی رک جاتے ہیں۔ جدہ کو پہلے زمانے میں جدہ کہا جاتا تھا، جدہ میں رک جاتی ہے وہ شپ، بڑی مشکل سے وہ کنارے لگاتے ہیں اپنے شپ کو، اور جب کنارے لگاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں جو پرشینز تھے کہ اب ہمارا یمن تک تو پہنچنا بہت ہی مشکل ہے، اور اس سارے سامان کو ہم کندھوں پر لاد کر تو لے کر کے نہیں جا سکتے، اور واپس ہم روم بھی نہیں لے کر کے جا سکتے اس کو، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہاں پر کہ ہمیں اسے بیچ دینا چاہیے، یہیں ہم سیل لگا دیتے ہیں اس کی۔ اب یہ بات جب مکہ والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ ویسے ہی اپنے کعبے کو ریبلڈ کرنے کی سوچ رہے تھے، بنانے کی سوچ رہے تھے دوبارہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں دیکھنا چاہیے وہاں پر کیا چیزیں بیچ رہے ہیں، وہ کس چیز کی سیل لگی ہوئی ہے۔ تو یہ یہاں سے اپنے اعلان کرتے ہیں مکہ والے کہ جو ہے ہمیں کعبہ دوبارہ سے بنانا ہے، تو آپ سب لوگ جو ہیں ڈونیشن مطلب چیریٹی کریے، بہت زیادہ ہمیں ڈونیٹ کریے، تاکہ وہ پیسہ جو ہے ہم کعبہ کی ریبلڈنگ میں دوبارہ سے لگا سکیں، جیسے کہ عمومی طور سے آج بھی ہوتا ہے، کوئی مسجد بننا ہوتی ہے تو پورے محلے میں شہر میں اعلان ہوتا ہے، جس نوعیت کی وہ مسجد ہوتی ہے تو اس طریقے سے اس کے لیے چیریٹی ہوتی ہے، ڈونیشن دیتے ہیں لوگ۔ اب اس میں دیکھیے ایک چیز بہت ہی زبردست ہے، مطلب جس کو کہہ لیجیے فطری طور پر فطرت ہر انسان کی بتائی گئی ہے اس میں ابن اسحاق میں یہ آتا ہے کہ جو ابو جہل تھا وہ اعلان کرتا ہے کہ کیونکہ ہم اللہ کا گھر بنانے والے ہیں، کعبے کو اللہ ہی کا گھر کنسیڈر کرتے تھے، وہ کہتا ہے کیونکہ ہم اللہ کا گھر بنانے لگے ہیں تو تم لوگ جو ڈونیشن دو، جو بھی پیسہ دو، وہ دیکھنا کہ تمہارا بالکل پاکیزہ پیسہ ہو، تمہاری حلال کی کمائی سے کمایا ہوا پیسہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ وہ حرام کی کمائی سے کمایا ہوا ہو، یا کوئی پروسٹیٹیوشن کرتا ہے تو وہ اس پیسے کا استعمال کرے، وہ دے ڈونیشن کے لیے، یا اس کے علاوہ اس نے کہا کہ کوئی شراب بیچتا ہے، شراب کا کام ہے تو وہ شراب کا پیسہ بھی نہیں دے، بالکل جو پاکیزہ پیسہ ہو تمہارا وہ پاکیزہ پیسہ دینا۔ اب دیکھیے ابھی اسلام بھی نہیں آیا ہے، کوئی شریعت بھی نہیں آئی ہے ابھی تک، لیکن یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ کرا ہے کہ پاکیزگی کیا ہے اور پلید چیز کیا ہے، حرام چیز کیا ہے اور حلال چیز کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت انسان کے فطرت کے اندر، کریکٹر کے اندر ان بلڈ کرا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سنوارنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبی بھیجے ہیں، جن نبیوں کی جو آپ کہہ لیجیے ان کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، ان کے ذریعے اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا بھی کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو خیر یہ یہاں پر اعلان کرتے ہیں، یہاں سے پیسہ سب جمع کر کے جاتے ہیں جدہ میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو جدہ میں واقعی میں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر وہ ان ساری چیزوں کو خرید لیتے ہیں، جو بھی وہ ماربل، بہترین ماربل ہوتا ہے، جو لکڑی ہوتی ہے زبردست، وہ زیادہ تر سامان مکہ والے ہی خرید لیتے ہیں، اور کسی کے لیے اتنا کام کا بھی نہیں تھا وہ سامان، کیونکہ مکہ والوں کو اس وقت ضرورت تھی تو وہ خرید کر لے آتے ہیں سارا، اور جو وہاں پر کرافٹس مین جو تھے ان کے، جو آپ کہہ لیجیے کاریگر تھے، ان سے وہ پوچھتے بھی کچھ ایڈوائسز لیتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے لگائیں، کیا کریں، تو وہ ان کو کافی ساری ایڈوائسز دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے مکہ واپس۔ اب جب یہ لوگ مکہ واپس آتے ہیں تو ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کعبے کا جو باقی بچا ہوا جو اسٹرکچر ہے، جو کافی سارا گر گیا تھا، ڈیمیج ہو چکا تھا، لیکن باقی ایسا ہے کہ آپ سمجھ لیجیے 30-40-50% اسٹرکچر تو کھڑا ہوا تھا، کچھ ایک سائڈ کی دیواریں اس کی کھڑی ہوئی تھیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ اب اس کو، کیونکہ اس کی بہت زیادہ حرمت سمجھتے تھے، بہت پاکیزہ اس کو سمجھتے تھے اور اللہ کا گھر سمجھتے تھے، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ اگر ہم کہیں اس کو کوئی گرانے جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہیں کسی عذاب میں ملوث نہ کر دے، اللہ کے گھر کو ہم گرائیں، کیسے گرائیں، کس طریقے سے گرائیں۔ اب یہ ڈسکشن وہاں پر چل ہی رہا ہوتا ہے کہ ابن اسحاق میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے جس میں ابن اسحاق مینشن کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایک متھ تھی، ایک کہانی مانی جاتی تھی کہ کعبہ جو ہے، کعبے کے برابر میں زمزم تھا، کہ زمزم کے کنویں میں ایک بہت بڑا سانپ ہے جو کعبے کی پروٹیکشن کر رہا ہے، اگر کوئی شخص کعبے کو گرانے آئے گا یا کعبے کو نقصان پہنچانے آئے گا تو وہ سانپ نکل آئے گا اور وہ سانپ اس کو ڈس لے گا یا اس کو ختم کر دے گا۔ تو یہ متھ تھی ان کے یہاں، جتنی دیر میں یہ لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ کون آگے بڑھے، ہمیں گرانا بھی چاہیے اس اسٹرکچر کو یا نہیں گرانا چاہیے، تو وہ سانپ نکل آتا ہے باہر اس کنویں میں سے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا لیکن پہلی بار سب اس کو دیکھتے ہیں، سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا سارا آپ کہہ لیجیے چیل کو بھیجتا ہے یا کسی پرندے کو بھیجتا ہے، بہت بڑے پرندے کو، وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور کعبے کی جو پہاڑی ہیں ان کے پیچھے لے جا کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے جو مکہ والے تھے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سائن ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک آیات ہے، نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اس کو آگے بڑھو اور اس کے اسٹرکچر کو گرا دو، اس کو دوبارہ سے تعمیر کرو،
کہ تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کام کو کرے کون، آگے کون بڑھے، اور کعبے پر ہتھوڑا پہلے کون چلائے کون گرائے۔ تو جب یہ ڈسکشن چل ہی رہا ہوتا ہے آپس میں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی، تو الولید ابن المغیرہ آگے آتا ہے، جو کہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے۔ تو وہ آگے آتا ہے، مکہ کی بہت بڑی پرسنالٹی، بنو مخزوم کا یہ جو سردار تھا، تو یہ آگے آتا ہے اور یہ پہلا ہتھوڑا چلاتا ہے، اور جتنی اس سے ہو سکتی ہے اتنی دیوار گرانے کی یہ کوشش کرتا ہے، اکیلا ہی یہ توڑتا ہے، کوئی اور آگے نہیں آتا ہے ڈر کی وجہ سے۔ اب جو مکہ کے لوگ تھے ان کی مکاری یہ دیکھیے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کا گھر تو ہے ہی، ایسا نہ ہو کہ کہیں رات کو ولید کے اوپر کوئی آفت نازل ہو جائے اور ولید جو ہے مر جائے، صبح کو اس کی آنکھیں نہیں کھلے۔ تو وہ ولید کے اس دیوار کے توڑنے کو ایک ایز اے لٹمس ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر اگلے دن صبح میں اٹھ گیا ولید اور آ گیا یہ یہاں زندہ ہو کر کے، تو ہم سب لوگ محنت کریں گے اور اس کعبے کا جو بچا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو گرا دیں گے، دوبارہ سے تعمیر کریں گے اس کو۔ لیکن اگر رات میں ولید کو کچھ ہو گیا تو ہم جو ہیں اس کعبے کو پھر ہاتھ نہیں لگائیں گے، جیسا ہے اس کو وہیں سے بنانا شروع کریں گے۔ تو اگلے دن صبح ہوتی ہے، ولید ابن المغیرہ جو ہے وہ اٹھ کر آ جاتا ہے صحیح سلامت۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ اس دیوار جو باقی بچا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو گرا دیا جائے۔ تو جو باقی بچا ہوا اسٹرکچر ہوتا ہے اس اسٹرکچر کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب گرانے کے بعد دوبارہ سے اس کی جو نیویں رکھی جاتی ہیں، تعمیر کی جاتی ہے۔ تو اس میں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کہ کون بنائے اس کی دیواروں کو، تعمیر کون کرے۔ تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کا جو ماحول تھا وہ قبائلی سسٹم بہت زیادہ تھا، وہاں پر قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا۔ تو جو بڑے اشرافیہ گھرانے ہوتے ہیں، جیسے کہ بنو مخزوم ہے، ابو جہل کا، یا الولید ابن المغیرہ کا جو خاندان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا شرف حاصل ہونا چاہیے، ہم ہی اس کی نیو رکھیں گے، سارا ہم بنائیں گے اس کے اسٹرکچر کو۔ تو وہاں پر یہ سب لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں بہت زیادہ۔ تو پھر جو قریش ہوتے ہیں وہ ایک ڈیسیجن پر پہنچتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایسے ہی لڑتے رہے تو پاسبل نہیں ہے اس کو بنانا۔ تو وہ یہ ایک سولیوشن لے کر کے آتے ہیں کہ جتنی بھی قبیلے ہیں، ٹرائبز ہیں، 10-12 جو بھی ٹرائبز ہیں، ان کی جو ایک لارجر ٹرائب ہے، جو ان کی سب سے بڑی ٹرائب ہے، جس سے سب ٹرائبز نکل کر کے آتی ہیں۔ مان لیجئے جیسے کہ اس کا ایگزامپل ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے آپ سمجھ لیجئے بنو ہاشم جو ہے، بنو ہاشم ایک سب ٹرائب ہے، اس کی جو اوریجنل ٹرائب ہے اگر آپ اسے بیک ٹریک کریں گے تو وہ آتی ہے بنو عبد مناف۔ عبد مناف سے ہی نکل کر کے آتے ہیں۔ مان لیجئے بنو عبد مناف ایک پیرنٹ ٹرائب ہے، تو اس کے جو بیٹے ہیں ہاشم، تو اس سے بنتی ہے بنو ہاشم، اور اس کے ایک اور بیٹے ہیں امیہ، تو اس سے بنتی ہے بنو امیہ۔ تو ایسی جو سب ٹرائبز ہیں ان کی جو اوریجنل ٹرائب ہے، یعنی کہ جو پیرنٹ ٹرائب ہے، ان سارے جو قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو ایک ساتھ مرج کر دیا جائے، اور بڑی جو پیرنٹ ٹرائب ہے اس کے ساتھ اس کا ایک گروپ بنایا جائے۔ تو اس طریقے سے 4 گروپ بنتے ہیں، جس میں عبد مناف کا بھی ایک گروپ ہوتا ہے، اور دوسرا ایک الگ گروپ ہوتا ہے جس میں بنو مخزوم ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے قبیلوں کا ایک گروپ، 4 گروپس بن جاتے ہیں۔ 4 گروپس کے اندر کافی سارے قبیلے ہوتے ہیں۔ تو ایک گروپ کو، جو گروپ بنایا گیا تھا، اس کو ایک دیوار کا حصہ دے دیا جاتا ہے کہ تم یہ دیوار بناؤ، یہ جو گروپ ہے وہ دوسری دیوار بنائے گا، تیسرا گروپ تیسری دیوار، اور چوتھا گروپ جو ہے وہ چوتھی دیوار بنائے گا۔ تو یہ جب وہ ہوتا ہے کیٹیگرائزیشن، تو یہ جب کیٹیگرائزیشن ہوتا ہے تو جو سب سے پریسٹیجیس دیوار جس کو مانا جاتا تھا، جس میں کعبے کا دروازہ تھا، جس سے داخل ہوا کرتے تھے کعبے کے اندر، تو وہ سب سے پریسٹیجیس مانی جاتی تھی۔ تو اس کا کنسٹرکشن جو تھا وہ، کیونکہ بنو عبد مناف بنو ہاشم کے پاس تھے، بنو ہاشم جو تھے عبد المطلب کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی، اور وہی کعبے کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، اور زمزم بھی انہی لوگوں کے پاس تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جو گروپ بنو عبد مناف کا ہے، وہی گروپ جو ہے وہ جو آگے والی دیوار ہے اس کی، جس میں دروازہ ہے، وہ اس کو کنسٹرکٹ کرے گا، اس کو بنائے گا۔ تو بنو عبد مناف کو سب سے پریسٹیجیس والی دیوار ملتی ہے۔ اب سیکنڈ موسٹ پریسٹیجیس آپ کہہ لیجئے کہ دوسری سب سے امپورٹنٹ دیوار جو تھی، جو رکن یمانی والی دیوار تھی، وہ ملتی ہے بنو مخزوم کو، جو کہ دوسرا سب سے بڑا قبیلہ تھا، موسٹ پریسٹیجیس قبیلہ آپ کہہ لیجئے۔ تو ان کو ملتی ہے، باقی اور بھی دیواریں دوسرے گروپس کو ملتی ہیں۔ تو اب اس میں کنسٹرکشن کرنے میں ایک ٹائم پہ پھر ایک اور کنٹروورسی ہو جاتی ہے، ان میں آپ کہہ لیجئے کہ لڑائی ہو جاتی ہے کنسٹرکشن کرنے کے ٹائم پر۔ اب کیونکہ کنسٹرکشن آپ دیکھیے، کعبے کا اگر اسٹرکچر آپ دیکھیں گے تو جو آگے والی دیوار ہے جس میں دروازہ لگا ہوا ہے، اس کے برابر سے بالکل دیوار ہے جو رکن یمانی والی دیوار ہے، کہ یہ دروازہ ہے اگر کعبے کا، تو یہ جو اس سے جوائنٹلی دیوار ہے اس کا جو یہ کونا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ اب جب اس کو بنانے کے بعد انہوں نے بنایا تو اس میں کنٹروورسی ہو جاتی ہے کہ جو یہ دیوار کا جوائنٹ ہے، مین ڈور والا اور رکن یمانی والا، وہاں پر لگا ہوا ہے حجر اسود۔ حجر اسود کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے یہ لوگ پہلے سے ہی۔ تو ان میں لڑائی ہو جاتی ہے بنو مخزوم اور بنو عبد مناف میں۔ ان میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ایک رائیولری ان میں رہا کرتی تھی سب سے زیادہ۔ بنو عبد مناف اور بنو مخزوم میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہم رکھیں گے اس کی تعمیر، ہم کریں گے اس کو، ہم وہاں اس کی جگہ پر رکھیں گے، اور بنو مخزوم کہتے ہیں کہ نہیں، حجر اسود کو ہم رکھیں گے۔ تو اس میں لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں بہت زیادہ تلواریں نکل آتی ہیں، بہت بری طریقے سے لڑائی ہوتی ہے،
اور کعبے کا جو کنسٹرکشن ہے وہ رک جاتا ہے کافی، آپ کہہ لیجیے 4-5 دن تک آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے 5 دن تک بند رہتا ہے وہ۔ اس کے بعد 5 دن کے بعد یہ جو بنو مخزوم تھے، بنو مخزوم میں آپ کہہ لیجیے کہ ایک بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی تھی ابو جہل، جو ہمیشہ لڑائی کے لیے آمادہ رہتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ لڑو، اور خاص طور سے اگر بنو عبد مناف کی یا بنو ہاشم کی بات آ جائے تو اس کا بالکل پارا الگ ہی لیول پر چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کی ہمیشہ سے ایک رائیولری رہا کرتی تھی ایک دوسرے سے۔ تو یہ ابو جہل جو تھا وہ کہتا ہے کہ سب کو، بنو مخزوم کو جمع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ قسم اٹھاتے ہیں اور کہ ہم ہی اس چیز کو کنسٹرکٹ کریں گے، ہم ہی جو حجر اسود ہے اس کو وہاں پر رکھیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانا پڑے، ہمیں چاہے بہت کئی دن تک جنگ پر ہی کیوں نہیں رہنا پڑے ان کے ساتھ، اب بنی عبد مناف کے ساتھ۔ تو یہ لوگ وہاں پر قسم اٹھاتے ہیں۔ اب کچھ ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں جیسا آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریٹی لکھی جائے بہت اچھے طریقے سے، اس پہ سائن کیے جائیں یہاں، لیکن وہاں پر جاہلیت کے دور میں ایسا کرتے تھے کہ اونٹ کا جو خون تھا اس کو ایک جگہ پر جمع کرا انہوں نے کسی برتن میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ڈبائے اور کہیں پر ہاتھ لگا دیے انہوں نے وہ، تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، جیسے کہ حلف الفضول میں پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو وہ یہ ایک قسم اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی رکھیں گے۔ تو وہاں پر اگلے دن نکل کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جنگ بھی چاہے کرنا پڑے، ہمیں قتل کرنا پڑے بنو عبد مناف کے لوگوں کو۔ تو جب یہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہوتے ہیں، قتل کرنے کے لیے نکلتے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص ہیں ابو امیہ ابن المغیرہ، جو کہ اس کے بھائی تھے، الولید ابن المغیرہ کے بھائی تھے۔ وہ اس ٹائم کی مکہ کی سب سے بڑی پرسنالٹی وہی تھے، آپ کہہ لیجئے اس وقت ان کی عمر کے برابر کا کوئی بھی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا، تو لوگ ان کے رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پر ان سب کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت غلط چیز ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے نہیں لڑنا چاہیے کہ قتل و غارت کرتے ہیں اتنی پاکیزہ چیز کو بنانے کے لیے، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے۔ تو وہاں پر روکتے ہیں اور وہاں پر سولیوشن دیتے ہیں، وہ سب کو جمع کرتے ہیں کعبے کے پاس، اور کہتے ہیں کہ ایک، کیونکہ الگ الگ جیسا میں نے آپ کو بتایا پہاڑیاں بنی ہوئی تھیں، تو پہاڑیوں سے الگ الگ راستہ آتا تھا شہر کے باہر سے۔ تو جو ایک مین راستہ ہوتا ہے شہر کے باہر سے شہر کے اندر داخل ہونے کا، تو ابو امیہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص اس راستے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی کنسٹرکٹ کرے گا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، اس کا قبیلہ پھر کنسٹرکٹ کرے گا اس چیز کو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس ڈیسیجن میں مان لیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک لاٹری سسٹم تھا ایک طریقے سے، کہ جس قبیلے کا بھی شخص نکل آیا اس کی لاٹری لگ گئی، وہی بنائے گا، وہی رکھے گا اس چیز کو، حجر اسود کو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا بہت زبردست۔ کرنا ہوتا کیا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ جو پرسنالٹی سب سے پہلے آتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے ہیں چلتے ہوئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ، تو سارے قبیلے کے لوگ، جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے، سارے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے ہی قبیلے والوں کے ساتھ اتنا زبردست بیہیویئر تھا، اتنا اچھا ان کا اخلاق تھا سبھی کے ساتھ، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے سے زیادہ ہمارے قبیلے سے اور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کریکٹر آپ دیکھ لیجئے ایگزامپلری، آپ 50 سال بعد چلے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے بھی 50 سال بعد آپ دیکھیں گے، اگر سیرت میں آگے جا کر کے آ جائے گا وہ واقعہ، لیکن وہ حدیث بہت ہی مشہور ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کسی سے بھی شفقت اور محبت نہیں فرماتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مجھے اٹینڈ کرتے ہیں، میرے ساتھ بات کرتے ہیں اور مجھے محبت دکھاتے ہیں، تو میرے دل میں یہ گمان تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بیلیوڈ پرسنالٹی، یعنی کہ سب سے محبت، سب سے عزیز پرسنالٹی میں ہی ہوں۔ تو ایک دن جوش میں آ کر کے، جذباتوں کے جوش میں آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، اس چیز کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ عائشہ سے۔ اب دیکھیے، یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا اگزامپل ہے کہ جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں، بتا نہیں پاتے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو نہیں بتا پاتے ہیں، تو دوسروں کے سامنے تو چھوڑیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں اپنی بیوی کا نام بتانے میں کہ میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں، آپ یہ بتائیے مردوں میں کس سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں مردوں کے بارے میں، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے والد ابو بکر سے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمر سے، یعنی عمر ابن الخطاب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے بعد۔ تو عمرو بن العاص وہاں پر مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا زبردست ہے، اور میں بنا وجہ ہی سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پوچھتا رہوں اور میرا نمبر ہی کہیں نہیں آئے اور پھر میرا دل اور زیادہ ٹوٹ جائے۔ تو وہ اپنے گمان کو بنائے رکھتے ہیں، دو کے بعد وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ پھر کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کتنا زیادہ ایگزامپلری ہمارے لیے۔ عمرو بن العاص، جو کہ مطلب آپ سوچئے عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں ہے جن کا نام، حالانکہ وہ جلیل و قدر صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی، دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی امور تھا۔ تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا نام لیں گے یا ہمارے قبیلے کے بارے میں کہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سچویشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کعبہ جو تھا ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی، وہاں پر بت بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے، 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ کو پوری بات بتائی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت زبردست سولوشن دیتے ہیں اس بات کا کہ کیا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا منگاتے ہیں، بہت بڑا ازار جس کو کہتے ہیں، بڑا سارا کپڑا منگاتے ہیں، اور وہ اس کپڑے میں اس حجر اسود کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو چاروں کونے ہیں وہ چاروں گروپس پکڑیں، جو گروپس میں نے آپ کو بتایا پہلے بنائے گئے تھے ایک ایک دیوار کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ چاروں گروپس اس کپڑے کو پکڑیں اور اٹھا کر کے وہاں لے کر کے چلیں، وہاں کونے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر اسود کو اس میں رکھ دیتے ہیں، اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو سارے قبیلے تھے الگ الگ، وہ اس چیز سے ناراض بھی نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی لڑائی کی بھی چیز نہیں آتی، فیلنگ نہیں آتی ہے کہ ہاں، ان کو یہ لگتا ہے اپنے ذہن میں کہ ہاں ہم نے بھی اس چیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہمارا بھی ہاتھ ہے اس کو وہاں پر رکھنے میں، اس چیز کو جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ مانتے تھے جس چیز کو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا تھا کہ دوبارہ سے جو کنسٹرکشن ہوا ہے کعبے کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی حجر اسود، اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھوایا ہے۔ اب اس کے بعد جو تھا وہ کعبے کا کنسٹرکشن ویسے ہی ہوتا ہے، پورا کعبہ بنا لیا جاتا ہے۔ اب اس بار جو کعبہ بنا تھا اس میں کافی سارے چینجز کیے جاتے ہیں پچھلے والے اسٹرکچر کے مقابلے۔ تو جب انہوں نے اب یہ نیا اسٹرکچر بنایا تو اس کو انہوں نے اس سے تھوڑا سا الگ بنایا، اس میں 4 چینجز تھے، مینلی 4 بڑے چینجز تھے۔ وہ 4 چینجز کیا تھے؟ اس بار جو انہوں نے کعبہ بنایا تو پہلے جو کعبہ تھا وہ ایک ریکٹینگل کی شیپ میں تھا، جو آج ہم دیکھتے ہیں کعبہ ایک اسکوائر کی شیپ میں دکھتا ہے ہمیں، اس کی چاروں سائڈز برابر دکھتی ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا ہوا تھا کعبہ، وہ ایک ریکٹینگولر شیپ میں تھا۔ جو کعبے کی دروازے والی دیوار ہے اور اس کی بالکل ایگزیکٹ پیچھے والی وہ دیواریں کافی لمبی تھیں، اور جو باقی سائڈ کی دیواریں تھیں وہ اس میں وڈتھ میں کم تھی، لینتھ میں کم تھیں، تو یہ ایک ریکٹینگولر شیپ میں تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس بار بنایا تو پتہ نہیں، الگ الگ سیرت کی کتابوں میں اس کے الگ الگ ریزنس آتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو ماربل وہاں سے لے کر کے آئے تھے وہ ماربل کم پڑ رہا تھا، وہ پوری بنیادوں میں نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ جو ماربل تھا، جو پتھر تھا وہاں پر اس وقت، وہ بہت ہی ہائی کوالٹی کا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی جو بیس ہے، یعنی کہ جو اس کی بنیاد ہے، اس کو جتنا مضبوط بنا سکتے ہیں اتنا مضبوط رکھیں، تاکہ یہ اگلی بار کوئی اس میں کا فلڈ آئے یا پانی سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے، وہ اپنی عمارت اس پر کھڑی رہے، ڈٹی رہے۔ تو اس وجہ سے وہ بنیاد بھرنا چاہتے تھے، تو وہ بنیاد پوری ہو نہیں پاتی، جتنا وہ پتھر ان کے پاس تھا اس سے پوری اسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہو پاتا بنیاد کا، تو انہوں نے سوچا کہ اتنا ہی ہم بھر دیتے ہیں ابھی اسکوائر کی شیپ میں۔ باقی انہوں نے 2 سائڈز پر پتھر لگا کر کے اور اس کو ایک باؤنڈری مارک کر دی تھی، جس کو حتیم کہتے ہیں آج کے زمانے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں حتیم آج بھی موجود ہے۔ تو وہ اگر اس کو پورا حتیم تک آپ اگر اس کو بنائیں گے کعبے کو تو وہ ریکٹینگولر شیپ میں بن جائے گا، لیکن کیونکہ اس وقت اتنا موجود نہیں تھا ماربل، تو انہوں نے اسکوائر کی شیپ میں اس کو بنا دیا۔ سب سے پہلا چینج تو یہی تھا کہ اس کو اسکوائر کی شیپ میں بنایا گیا۔ اب دوسری جو انہوں نے چینج لے کر کے آیا اس میں، وہ ہائٹ میں اس کا چینج تھا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو اسٹرکچر تھا، جو ابھی ڈسٹروائے ہوا تھا، جس کو توڑ کر کے دوسرا اسٹرکچر بنایا گیا، تو وہ جو پہلا اسٹرکچر تھا وہ مشکل سے بمشکل سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 25 سے 30 فٹ تک وہ اونچا ہوگا، لیکن اس بار جو انہوں نے بنایا اس کی ہائٹ ڈبل کر دی گئی انہوں نے، یعنی کہ 50 سے 60 فٹ کا انہوں نے بنایا یہ جو کعبے کا اسٹرکچر تھا دوسرا۔ تو یہ دوسرا بڑا چینج تھا اس کے اندر۔ اب جو تیسرا بڑا انہوں نے چینج لے کر کے آئے، جو سائڈ عبد مناف کو سائڈ ملی تھی کعبے کی دروازے والی سائڈ، اس میں انہوں نے ایک بڑا چینج یہ لے کر کے آئے کہ انہوں نے بیچ میں بالکل دروازے کو بنایا۔ پہلے سائڈ میں بنا ہوا تھا، انہوں نے بالکل بیچ میں، جیسے کہ یہ مان لیجیے دیوار ہے تو بالکل اس کے بیچ میں دروازے کو بنایا، اور کافی اونچا کر کر کے بنایا کہ ہر آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے، صرف جو اشرافیہ ہیں، جو بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، وہی صرف داخل ہو سکیں، کیونکہ اس کی چابی بھی صرف عبد مناف کے پاس ہی رہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہی آئیں گے لینے کے لیے، اور سیڑھی لگا کر ہی جا پائیں گے اس کے اندر۔ تو مطلب نارمل نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص ایسے ہی گھس جائے اندر، اس کو کافی اونچی سیڑھی لگانا پڑتی تھی، پھر اس کے اندر وہ داخل ہو پاتا تھا، جو انہوں نے اسٹرکچر بنایا عبد مناف نے۔ تو یہ تیسرا بڑا چینج آیا کہ ہر کوئی شخص اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے، اونچا انہوں نے دروازہ بنایا بالکل مڈل میں، دروازے بالکل دیوار کے بالکل بیچ میں۔ اور جو چوتھا بڑا چینج تھا، جو کہ بہت آبویس سا چینج ہے، وہ تھا کہ جو کعبے کی انہوں نے چھت بنائی تھی، اس بار انہوں نے اس میں ایک ٹوٹی لگا دی، یعنی کہ ایک راستہ دے دیا پانی کے نکلنے کے لیے، جو کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں موجود ہے۔ جب کبھی بھی بارش پڑتی ہے تو آپ دیکھیں اس اسٹرکچر میں سے بہت تیزی کے ساتھ پانی گرتا ہوتا ہے۔
تو وہ انہوں نے اس وجہ سے لگا دیا کہ جب بارش پڑے تو اس میں پانی کھڑا نہ ہو اور وہ خراب نہ ہو، پانی پڑے اور وہ نکل جائے اس کے راستے۔ تو یہ ایک چوتھا بڑا چینج تھا جو اس کعبے کی تعمیر کے دوران اس کعبے میں بنائے گئے۔ اب اسی کے ضمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا پہلے اور پھر اسکوائر شیپ میں کر دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم نئی جاہلیت سے نہیں پھری ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کر اس کے اوریجنل اسٹرکچر پر بناتا جو ابراہیم علیہ السلام کا اسٹرکچر تھا، جو باؤنڈریز تھیں ان کی، جو بنیاد تھیں۔ لیکن کیونکہ یہ قوم ابھی نئی جاہلیت سے پھری ہے، ان کے اندر ابھی بھی جاہلیت کے جو تصورات ہیں ان کے ذہنوں میں ہیں، کہیں ایسا نہ لگے ان کو کہ میں نے آ کر کے دین کو بدلنا ہے، مطلب ان کا جو اسٹرکچر تھا کعبے کا اس کو توڑ کر کے نئی چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک مخالفت شروع ہو جائے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں توڑا، ڈسٹروائے نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ کعبے کو توڑ کر کے میں اس کو اوریجنل اسٹرکچر پر اس پہ بناؤں۔ اب اس چیز کو کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرانسمٹ ہو چکی تھی، تو جب عبداللہ ابن زبیر کے دور خلافت کا وقت آیا تو انہوں نے، جب یزید کا یہ معاملہ چل رہا تھا پورا، حجاج ابن یوسف کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے اپنی ایک چھوٹی سی خلافت آپ کہہ لیجیے مکہ میں قائم کر لی تھی۔ تو جب عبداللہ ابن زبیر کو یہ حدیث پتہ چلی تو انہوں نے اس کعبے کے اسٹرکچر کو توڑوا کر کے اس کو اوریجنل فارم میں بنا دیا، یعنی کہ ریکٹینگولر فارم میں بنا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اب حجاج ابن یوسف، اب عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ریولٹ ہوتا ہے حجاج ابن یوسف کی طرح سے، اس کی ڈیٹیل بتانے کا وقت نہیں ہے ابھی۔ تو حجاج ابن یوسف کی پوری آرمی باہر کھڑی ہوتی ہے، وہ کیٹاپلٹ سے ان کے اوپر حملہ کرتی ہے، تو اسی کے دوران جو پتھر بہت سارے گرتے ہیں آ کر وہ کعبے کے اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، کعبہ بہت زیادہ کہہ لیجیے اس سے ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ختم کر دیتا ہے، خیر ان کو شہید کر دیتا ہے عبداللہ ابن زبیر کو، یہ بھی بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے پورا، آپ ضرور اس کے بارے میں، ان کے بارے میں پڑھیے عبداللہ ابن زبیر کے، اور اس وقت جو ان کی والدہ کے ان سے ڈائلاگ ہیں، اب اسماء بنت ابی بکر، یعنی کہ ان کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی تھیں اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، ان کو کس طریقے سے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا ہے۔ حجاج بن یوسف جو کہ ایک بڑا ہی بدترین بادشاہ تھا، گورنر کہہ لیجیے اب، گورنر تھا، تو اس نے جب یہ اسٹرکچر ڈسٹروائے ہو گیا تھا تو اس نے کہا، اور وہ دشمنی میں بھی کہہ لیجیے اب عبداللہ ابن زبیر کی، کہ اس نے کہا کہ عبداللہ نے بنایا تھا تو میں اس کو ڈسٹروائے کر کے پورا دوبارہ سے تو بننا تھا ویسے بھی، تو اس نے پھر وہی اسی اسٹرکچر پر بنایا جو قریش نے بنایا تھا اسکوائر شیپ میں، اس نے پھر حتیم رہنے دیا باہر، حتیم بنا کر کے چھوڑ دیا اس نے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ وقت بعد آپ کہہ لیجیے کہ بنو عباس کے دور میں شاید، وہ کہتے ہیں اب امام مالک کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امام مالک سے کہ آپ کیا کریں، دوبارہ سے کعبے کو کنسٹرکٹ کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اوریجنل اسٹرکچر جو ہے وہ ریکٹینگولر اسٹرکچر ہے۔ تو امام مالک جو ہیں وہاں پر منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ورنہ کعبہ جو ہے ایک ٹول بن جائے گا، ایک ٹوائے بن جائے گا، ایک کھلونا بن جائے گا۔ یہ جو بادشاہ جتنے بھی آئیں گے اس کے بعد، اگر میں کوئی فتویٰ دے دوں گا اس کو دوبارہ بنانے کے لیے تو میرے فتوے کا استعمال کر کے بار بار اس کو توڑا بنایا جائے گا۔ کوئی بادشاہ آئے گا وہ کہے گا اس طریقے سے بناؤ، دوسرا بادشاہ آئے گا وہ کہے گا اس طریقے سے بناؤ۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے اس چیز کے ساتھ، کعبے کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے، ایک اپنی ایک حرمت ہے، تو اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ اب دیکھیے اس انسیڈنٹ کی، جو پورا کعبے کی ری بلڈنگ کا دوبارہ سے تعمیر کا جو واقعہ ہے، اس کا ایک سگنیفیکنس، بہت ہی بڑا سگنیفیکنس ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان قبیلے والوں کو جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور جہاں پر بنو مخزوم نے قسم بھی اٹھا لی تھی کہ ہاں ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، ان کو بنو عبد مناف جو ان کو قتل کر دیں گے، ایسے معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونائٹ کیا ہے، جو حجر اسود رکھوایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک طریقے سے سگنیفیکنس ہے، ریزیمبلنس ہے اللہ تعالیٰ کا ایک انکرپٹڈ میسج کہہ لیجیے مکہ کے لوگوں کے لیے یا امت کے لیے، کہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کو یونائٹ کریں گے، جو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کوئی شخص کہ مکہ کے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں کسی بھی چھوٹی سی بات پر، تو وہ لوگ جو ہیں ایک ہی جھنڈے کے اندر، ایک ہی بینر کے اندر، اسلام کے بینر کے اندر جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں گے کہ واقعات جو آئیں گے وہ سیرت میں آپ خود سوچ کر کے حیران ہوں گے کہ ایسی دشمنی کے لوگ جو ایک دوسرے سے اتنی زیادہ دشمنی کرتے تھے، وہ کیسے ایک دوسرے سے اتنی زیادہ محبت کر سکتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اسلام کے بانڈ کی وجہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے تھے، وہ پیغام ان کے دلوں میں بس گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں اتار دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان کے اندر آپ دیکھیں گے ایک دم 180 ڈگری چینج آئے گا۔
اور ایک اور اس کے اندر انکرپٹڈ میسیج یہ بھی ہے کہ جو کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی بنایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کا سٹرکچر جو تھا کافی زیادہ ڈسٹروائے ہو گیا تھا، ڈھہ گیا تھا بہت زیادہ، کچھ ہی مطلب 50% 40% آپ کہہ لیجیے بچا ہوا تھا اوریجنل سٹرکچر میں سے، اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کا ریزیمبلنس یا اس کا سگنیفیکنس اس طریقے سے بتاتے ہیں علماء اکرام کہ جو کعبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ دین جو تھا اس دین کو بہت زیادہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اس دین کو ریوائیو کرنے کے لیے، دوبارہ سے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لیکن مکہ کے لیے بہت سگنیفیکنٹ تھا کہ جس دین کو وہ مانتے تھے اس کو ڈسٹروائے کر چکے تھے بہت زیادہ، اسی کو ریوائیو کرنے کے لیے، اسی کو بنانے کے لیے، نئے طریقے سے بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ تو یہ اس کعبے کی ریبلڈنگ والا جو واقعہ ہے اس میں ایک سگنیفیکنس ہے بہت بڑا۔ اب دیکھیں ایک واقعہ اور ہے جس کو ہم آج ہی کمپلیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، جو کہ ہر سیرت کی کتاب میں آتا ہے، وہ ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ اب اس کے بعد وحی کا ہی آغاز ہو جائے گا، لیکن زید بن حارثہ کے بارے میں زیادہ تر سیرتی کتابوں میں وحی کے آغاز سے پہلے ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایک سگنیفیکنٹ پرسنالٹی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، ان کے گھر میں رہا کرتے تھے، ان کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو ان کا جو پورا واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ زید بن حارثہ جو ہیں یہ یمن سے اوریجنلی بلانگ کرتے تھے، جو یمن کی جو ٹرائب ہے عربس کی، خاتانی عربس کی ٹرائب ہے، وہاں اس کو بلانگ کرتے تھے اوریجنلی۔ ان کے جو والد اور والدہ تھے، والد کا نام ہے ان کے حارثہ جیسے ان کے نام میں آتا ہے زید بن حارثہ، اور ان کی والدہ کا نام تھا سعدہ۔ تو ان دونوں کی جو قبیلے تھے، ٹرائب تھے، وہ اس طریقے کے تھے کہ ان کے یہاں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ محبت رہا کرتی تھی ان قبیلوں میں، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان قبیلوں میں لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی اوکیجنلی، اور لڑائی ہوا کرتی تھی تو بہت برے لیول کی ہوا کرتی تھی، بہت بدترین طریقے سے لڑا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو ایک بار ہوتا کیا ہے کہ حضرت زید کی جو والدہ ہیں سعدہ جو تھیں، وہ حضرت زید کو لے کر اپنے گھر آتی ہیں، اپنے مائکے آتی ہیں، اپنی ماں کے گھر آتی ہیں۔ تو وہاں پر اتنے میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے جو قبیلے تھے، ان کے والد یعنی ان کے شوہر کا قبیلہ اور ان کا قبیلہ، ان میں لڑائی چھڑ جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، اور وہ جنگ بہت برے طریقے سے ہوتی ہے۔ اور ہوتی ہے جنگ، ان کی جو والدہ تھیں سعدہ جو تھیں، ان کے کسی ریلیشن میں کوئی بھائی آتے ہیں، یا تو چچا زاد بھائی تھے یا پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کے کوئی بھائی تھے، رشتے کے بھائی تھے، تو ان سے لڑائی ہوتی ہے ڈائریکٹلی حضرت زید کے جو والد تھے ان کے قبیلے والوں کی۔ اور کچھ روایتوں میں تو یہ تک آتا ہے کہ حضرت زید کے جو والد تھے انہی سے ہوئی تھی لڑائی، یعنی کہ حارث جو تھے حارثہ۔ تو سعدہ کے جو بھائی تھے، جو ڈسٹنٹ ریلیٹیو تھے ان کے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو حارثہ کو سبق سکھانے کے لیے، وہ جو ان کی جو بہن تھیں یعنی کہ سعدہ جو تھیں، ان کی جو بیٹے تھے زید کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اور ان کو ایک عکاظ کا ایک بازار لگا کرتا تھا بہت بڑا، سوق العکاظ کے نام سے وہ جانا جاتا تھا، مکہ کے ہی آؤٹ اسکرٹس میں لگا کرتا تھا، مکہ کے باہر باؤنڈری کے باہر بہت بڑا وہ جو تھا بازار لگا کرتا تھا۔ تو وہاں پر لے جا کر کے بیچ دیتے ہیں سلیوری میں۔ اس وقت حضرت زید کی جو عمر تھی 7-8 سال کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جاہلیت کا یہ وہی دور ہے جس میں قبائلی تعصب اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کی دشمنی میں ان کو سکھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے اپنی بہن کے ہی یعنی اپنے بھتیجے بھانجے ہی ہوئے ان کے اپنے بھانجے کو لے جا کر کے سلیوری میں بیچ آتے ہیں، کہ کیونکہ جو خاندان ہوتا ہے، جو باپ کا خاندان ہوتا ہے، نسب جو ہوتا ہے وہ بیٹے سے ہی چلتا ہے، تو ان کے نسب کو ختم کرنے کے لیے سلیوری میں بیچ آتے ہیں۔ وہاں جا کر جب بیچ آتے ہیں تو اب دیکھیے یہی اللہ تعالیٰ کی پلاننگز، کہ اگر ہم دور سے دیکھیں، کیونکہ اب یہ واقعہ ہمارے سامنے ہو چکا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے تھے حکیم بن حزام، وہ عکاظ جا رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے اپنے لیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہتی ہیں کہ تم میرے لیے کوئی غلام ملے تو غلام کو لے آنا تاکہ گھر کے کاموں میں آسانی رہے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، کچھ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کچھ زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں یہی آتا ہے کہ شادی سے پہلے کا واقعہ ہے، 1-2 سال پہلے کا واقعہ۔ تو وہ حکیم بن حزام جاتے ہیں وہاں، اور ادھر سے یہ لے کر کے آتے ہیں، حضرت زید کے جو ماموں تھے وہ لے کر کے لا کر کے انہیں بیچتے ہیں، اور حکیم بن حزام ہی ان کے سامنے پڑ جاتے ہیں۔ حکیم بن حزام ان سے سودا کر لیتے ہیں، ان سے خرید لیتے ہیں حضرت زید کو۔ حکیم بن حزام 400 درہم میں خریدیں، اس وقت کے لیے بہت زیادہ پیسہ تھا یہ، لیکن کیونکہ چھوٹے تھے عمر میں، 7-8 سال کی عمر تھی، تو ان کو لگا کہ یہ غلام کافی زیادہ لمبا رہے گا ان کے ساتھ اور کافی زیادہ فائدہ پہنچائے گا، تو وہ 400 درہم میں خرید لیتے ہیں اور حضرت خدیجہ کو لا کر کے دے دیتے ہیں۔ کچھ وقت تک وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے گھر میں ان کے غلام بن کر کے ان کا کام کرتے ہیں حضرت زید جو تھے۔
اس کے بعد وہ جب شادی ہوتی ہے رسول اللہ سے حضرت خدیجہ کی، تو شادی کا گفٹ ایز اے گفٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کو دے دیتی ہیں، ان کی کفالت میں کہتی ہیں کہ یہ غلام میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ رکھیے، اب آپ ہی سنبھالیے اس غلام کو، آپ جہاں جائیں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، آپ کو کوئی کام لینا ہو تو آپ اس غلام سے لیجئے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا اچھے سے، کیونکہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بھی ٹاپ پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اخلاقی طور پر بہت ہی اچھے سے رکھتے ہیں ان کو، حضرت زید کو۔ اب ادھر ان کے والد جو تھے حضرت زید کے، وہ ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں گیا میرا بیٹا، کہاں گیا۔ تو ایک شخص آتا ہے مکہ میں حج کرنے کے لیے، اور کیونکہ اس وقت دیکھیے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، کہ آج تو بہت ایڈوانس سسٹم ہو گیا ہے کہ فوٹو لگا کر کے ایک پوسٹر بنا کر کے اس پر لکھ کر کے مسنگ، اور اس کے جگہ جگہ پوسٹرز لگا دیتے ہیں تو لوگوں کو آسانی ہوتی ہے ملنے میں۔ اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ جن جن لوگوں کو بھی جانتے تھے، حارثہ، انہوں نے جا کر کے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم میرے بیٹے کو اگر دیکھو، ایسا ایسا اس کا دکھنے میں ایسا ہے میرا بیٹا، تو تم مجھے اس کے بارے میں رپورٹ کرنا، بتا دینا۔ تو ایک شخص مکہ آتا ہے حج کرنے کے لیے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ سٹرکچر، مطلب جو چیزیں بتائی گئی تھیں ان کے والد نے بتایا تھا، اسی طریقے سے یہ لگ رہا ہے بچہ، اسی عمر کا بچہ ہے، اور یہ ٹپیکل عربس کی طرح نہیں ہے، جو وہاں کے عربس تھے، جو وہاں کی ٹرائبس تھیں، ان سے تھوڑا سا الگ ہے۔ تو وہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے شاید یہی زید ہو۔ وہ جا کر کے ایک دو سوال ان سے کرتے ہیں، اور فوراً ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی زید بن حارثہ ہے۔ وہ واپس جاتے ہیں یمن، اور جا کر کے حارثہ کو خبر دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہاں پر فلاں جگہ پر، عبد المطلب وہاں کا ایک لیڈر ہے، اس کے جو پوتا ہے محمد، اس کے پاس ہے تمہارا بیٹا، تم جا کر کے اس سے ڈیمانڈ کرو گے، اچھے اخلاق کا وہ آدمی ہے، تم جا کر کے اگر اس سے کہو گے پولائٹلی کچھ پیسے جو بھی ہیں دو گے اگر اس کے، تو وہ بس تمہیں واپس کر دے گا۔ تو وہ حارثہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے، جیسے ہی ان کو یہ خبر ملتی ہے اپنے بھائی کو لے کر کے، یعنی کہ حضرت زید کے چچا کو لے کر کے، وہ فوراً مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے۔ تو رسول اللہ کو سب جانتے تھے، رسول اللہ اس وقت کعبے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو بتاتے ہیں کہ وہاں کعبے کے باہر جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں وہ محمد ہیں۔ وہ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے پاس آتے ہی رسول اللہ سے مطلب اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ کو فلیٹر کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو رجھانے کے لیے۔ اور رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے ہی معزز شخص ہیں، آپ کے جو دادا تھے وہ بھی بہت معزز شخص تھے، اور آپ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، آپ بڑے سچے صادق الامین ہیں، اور میں نے آپ کی بہت زیادہ تعریف سنی ہے۔ آپ کے پاس جو شخص ہے زید، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ آپ اگر کوئی بھی اس کے لیے کوئی اس کے عوض میں کچھ بھی پیسہ مانگیں گے، رینسم مانگیں گے، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا ہماری بھی حالت کا اندازہ کرنا، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے، ہم ایک ایوریج فیملی کے لوگ ہیں۔ تو وہ ان کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھاتے ہیں، بہت اچھے سے اخلاقی طور پر ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید جانے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ، تو میں اس کو فری میں آپ کو دے دوں گا، اس کے عوض میں کوئی بھی پیسہ نہیں لوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ لیکن اگر زید نے جانے سے منع کر دیا تو پھر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں دوں گا زید کو، پھر زید میرے ہی ساتھ رہیں گے۔ تو ان کے والد خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے زبردست کیا اسکیم ہوگی ہمارے لیے، ہمارے پاس ہمارا سارا پیسہ بچ جائے گا، بیٹا آئے گا، بیٹا فوراً ہمارے ساتھ چل دے گا۔ تو زید بن حارثہ جب آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ تم ان کو پہچانتے ہو، یہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چاچا ہیں۔ اب دیکھیے ایکسائٹمنٹ ان کو اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا اپنے والد کو دیکھ کر کے، اس کا ایک ریزن ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تمہیں لے جانے آئے ہیں، یہ کہ تم ان کے ساتھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ مجھ سے کہ آپ مجھے ان کے حوالے کر دیجئے، اور ہم ان کو اپنے واپس اپنے شہر لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو زید بن حارثہ وہاں پر نہ تو اپنے کسی چیز رائے کا اظہار کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانے کے لیے تیار ہوں یا میں نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک اتنا خوبصورت چیز انداز میں پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیا جواب دیا۔ وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ جتنا میوچل لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دل میں ہے، کیا وہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دل میں، ان کے دل میں بھی ہے میرے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر زید جانا چاہے گا، زید کی مرضی ہوگی تو میں فری میں لے جانے دوں گا، آپ لے جائیں گے، لیکن اگر زید نے منع کر دیا تو میں نہیں جانے دوں گا، زید میرے ساتھ رہے گا۔ تو اتنی زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دیکھیے وہی بھی نہیں آئی، لیکن اخلاق دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت زید کیونکہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، جس چیز کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی جواب ان کو ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کیس میں نہیں جاؤں گا واپس۔ تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے کس درجے کی محبت، کس درجے کے اخلاق ان کے ساتھ پیش آئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جانے سے منع کر رہے ہیں۔
اب آپ دیکھیے اس چیز کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ کویسچن ہے جو اسلامک تھیولوجی میں کیا جاتا ہے سلیوری کو لے کر کے، خاص طور سے آج کل کے ماڈرن زمانے میں جس طریقے سے معاشرہ ماڈرنائز ہو گیا ہے، جس طریقے سے یہاں پر سلیوری بالکل ختم کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے قانون بن گئے ہیں، تو اس معاشرے میں اس چیز کو ہینڈل کرنا، اس کا جواب دینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھیولوجی میں یعنی کہ لکھی ہوئی ہیں، تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ دکھنے میں تو لگتا ہے کہ اسلامک سلیوری، ہاں اسلام میں سلیوری ہے، لیکن اگر آپ اس زمانے کے دیکھیں، اس زمانے میں جا کر کے دیکھیں، پریکٹیکلی اس چیز کو جا کر کے دیکھیں، تو جہاں پر اتنی زیادہ سلیوری ہوا کرتی تھی، اتنے بدترین طور سے سلیوری ہوا کرتی تھی، جہاں پر کوئی حقوق نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سلیوز کے، ان غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں اور اتنے اچھے سے پیش آنے کے لیے کہا ہے۔ ابھی تو اسلام آیا بھی نہیں ہے، آپ سوچ لیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کے جو انہوں نے حقوق ان کو دیے ہیں زید بن حارثہ کو، وہ جانے سے منع کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ یہ دیکھ لیجئے، اس مکہ میں ہی وہ کچھ اس طریقے کے بھی سلیوز تھے، اس طریقے کے بھی غلام تھے کہ وہ چاہتے تھے بس ہم کسی طریقے سے آزاد ہو جائیں، ہمیں اپنی پوری زندگی کی کمائی بھی دینا پڑ جائے تو ہم دے دیں۔ حضرت بلال کا آپ دیکھ لیجئے کیسا معاملہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بچ جائیں۔ وحشی جو تھا اس کا آپ دیکھ لیجئے پوری، آپ اگر اس کی بایوگرافی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ میں آزاد ہو جاؤں، یہاں سے نکل جاؤں، جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی سلیوز کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اسی کے بالکل آپ پیرلل آپ کمپیئر کر لیجئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیویئر تھا کہ وہ جانے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ تو خیر جب وہ جانے سے منع کر دیتے ہیں تو ان کے والد جو ہیں زید بن حارثہ کے جو والد ہیں حارثہ، وہ بڑے آپ کہہ لیجئے غصے سے کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ بالکل چونک جاتے ہیں ان کے اس جواب پر کہ یہ کس طریقے کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زید، کیا تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر یہاں غلام کی حیثیت سے رہنا چاہو گے؟ وہاں تمہیں عزت ملے گی، تمہیں آزادی ہوگی، یہاں تم غلام بن کر کے رہنا چاہتے ہو؟ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ہاں میں یہیں رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ محمد ہی اس وقت کہتے تھے، تو میں انہی کے ساتھ رہوں گا یہاں پر۔ تو اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو حتیم میں لے کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی کعبے کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، وہ سارے جمع ہو جاتے تھے جب کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جان لو، یہ اعلان کرتے ہیں، جان لو آج سے زید کو میں نے آزاد کیا۔ زید جو ایک فری مین ہے، ایک آزاد ہے، کوئی غلام نہیں ہے، آزاد شخص ہے وہ۔ اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہ آج سے میں زید کو گود لیتا ہوں، یعنی کہ اڈاپٹ کرتا ہوں اپنے بیٹے کے طور پر، اپنا بیٹا بناتا ہوں، منہ بولا بیٹا ہے آج سے زید میرا۔ تو اس وقت کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک اور بھی لائن بولتے ہیں، یرثونی وارث، یعنی کہ وہ مجھ سے ہی انہیرٹ کرے گا۔ انہیرٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وراثت جو ہوگی اس کو ملے گی، وراثت میں بھی حصہ ہے میرا زید کا۔ اب کیونکہ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا تو شریعت نہیں آئی تھی، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلی معاشرے میں کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہاں یہ چیز الاؤڈ تھی، تو اس کے بعد سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بھی بدل دیتے ہیں، زید بن محمد ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے ایک حدیث بھی ملتی ہے ہمیں جس میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ وہ تو بہت چھوٹے تھے، اس واقعے کے بعد ہی وہ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے علاوہ کسی اور نام سے جانتے ہی نہیں تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ زید بن محمد ہی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جب تک کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 نازل نہیں ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے والد کے نام سے پکارو۔ خاص طور سے یہ زید بن حارثہ کے لیے ہی ریفرنس میں یہ آیت آئی تھی، اور یہ آیت آئی تھی 5 ہجری میں، ہجرت کے 5ویں سال میں۔ تو تب جا کر کے ہمیں پتہ چلا جب ان کا نام دوبارہ سے زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تب ہمیں جا کر کے پتہ چلا کہ یہ زید بن حارثہ ان کا اوریجنل نام، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ تو تب جا کر کے ان کو پتہ چلا۔ تو یہ بھی پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی جب آئے گا سیرت میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے بہت اچھے سے۔ اب اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، جیسے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں شہاب الزہری، ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تیسرے شخص ہیں اسلام قبول کرنے والے، یعنی کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے شخص جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ زید بن حارثہ ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ جو ہے ایک کانٹروورشیل ایشو ہے، اس چیز کو لے کر کے سب نے الگ الگ، شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سنی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ سنیوں میں بھی کچھ ڈفرینس مل جاتا ہے، کچھ یہ ابن شہاب الزہری جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت زید ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ تو یہ ایک کانٹروورشیل ایشو ہے، اس کو ریزالو کرنے کی اس طریقے سے کوشش کی گئی ہے۔ کچھ نے کہا کہ بچوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت زید، آزاد بڑے لوگوں میں قبول کرنے والے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کسی کا اسٹیٹس کم ہو جائے گا۔ ہاں، جس نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے اسلام قبول کیا ہے اور وہ صحیح حدیث سے پروف بھی ملتا ہے ہمیں، تو اس کو ماننے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، اس سے کوئی کسی کی فضیلت نہیں پتہ چل جاتی ہے کسی کے اوپر۔ تو یہ لیکن آپ اگر مان لیں دوسرا تیسرا چوتھا بھی نمبر مانیں اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سابقون الاولون میں آتے ہیں، یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں جن کا درجہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند درجہ ہے جن کا۔ تو جاہلیت کے دور میں زید بن حارثہ جو ان کی شادی ہو چکی تھی، ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھی ام ایمن، جو شروعاتی کلاس میں نے بتایا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سفر پر گئی تھی مدینہ، جہاں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ام ایمن نے ہی لوگوں کو جمع کیا تھا ان کی تدفین کے لیے۔ تو وہ ام ایمن جو تھیں وہ زید بن حارثہ سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں رہتی ہیں۔ یہ حضرت زید سے ایگزیکٹ ایج نہیں پتہ ہے اس وقت حضرت زید کی کیا تھی، لیکن سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ لگ بھگ 15 سے 20 سال بڑی تھیں حضرت زید بن حارثہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 9-10 سال 12 سال ان کی عمر آتی ہے، بڑی تھی۔ تو ان سے ایک اولاد ہوتی ہے، ام ایمن اور حضرت زید کی ایک اولاد ہوتی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوتی ہیں، اور ان کا نام تھا اسامہ ابن زید، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اور اس وقت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی کوئی نواسیاں نہیں تھیں، تو رسول اللہ بہت محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ کہتے تھے کہ کاش اگر اسامہ جو ہے لڑکی ہوتا تو ہم اس کو بہت زیادہ سجاتے، اس کو جیسے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو سجاتے ہیں، ان کا بالوں میں کچھ لگانا، ان کے ہاتھ میں چوڑیاں پہنانا، اس میں کی چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہیں بھی جاتے تھے تو ان کو لے کر کے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں جب ان کی پوتی ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی آتا ہے سیرتی کتابوں میں کہ ایک ہاتھ میں اسامہ بن زید ہوا کرتے تھے اور ایک ہاتھ میں امامہ بنت زینب جو حضرت زینب کی بیٹی تھی وہ ہوا کرتی تھیں۔ تو بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اسامہ بن زید سے، اور کچھ زیادہ تر کتابوں میں کچھ حدیثوں میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حب النبی کے نام سے جانا جاتا تھا اسامہ بن زید کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ کام اگر صحابہ کرام کو کرانا ہوا کرتا تھا تو وہ اسامہ بن زید کو آگے کر دیا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بہاف پہ ریکویسٹ کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مان جائیں گے۔ اسی کا ایک ریفرنس ہمیں ملتا بھی ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے جب کچھ چوری کر لی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ چور کے جو ہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن وہ فاطمہ نامی عورت جو تھی وہ ایک اچھے خاندان سے بلانگ کرتی تھی، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر صحابہ کرام ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے خاندان کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ کٹیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں کنسیڈر کرتے ہیں اس کو۔ تو اسامہ بن زید کو آگے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ریکویسٹ کرو کہ یہ جو ہیں فاطمہ کی ہاتھ نہیں کاٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسامہ بن زید جا کر ہی، کیونکہ چھوٹے تھے، وہ اس میں معصومیت میں جا کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے جب یہ بات سنتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہی بھیجا ہوگا ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نے تو وہی بات کر دی بالکل جو پہلے دور کے لوگ کرتے تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ کرتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے برباد ہو گئے کیونکہ ان کے اشرافیہ کے لیے کچھ اور قانون تھے، یعنی کہ جو ایلیٹ کلاس تھی، جو بڑے گھرانے کے لوگ تھے، ان کے لیے کچھ اور ان کے قانون تھے، قوانین تھے، اور جو نیچے طبقے کے لوگ تھے، جو نیچے گھرانوں کے لوگ تھے، ان کے لیے ان کے کچھ اور قوانین تھے۔ تو جب ان میں سے کوئی بڑا کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا، اس کے اوپر قانون نہیں لگتا تھا، اور جب ان میں سے کوئی چھوٹا کرتا تھا گناہ تو اس کے اوپر سارے قوانین لگا دیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے معاشرہ جو تھا کرپٹ ہوا، خراب ہوا۔ تو یہ اتنی کرکس ہے، یہ بات جو ہے اتنی زبردست بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اسلام جو ہے جب آپ کہہ لیجیے رولنگس کی بات آتی ہے، جب کوئی فیصلے کی بات آتی ہے، قانون کی بات آتی ہے، تو قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجیے جس معاشرے میں بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں قانون کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کرتے پھریں اور کچھ لوگوں پر ہی سارا قانون لگے گا، تو وہ معاشرہ کبھی بھی ایک سکسیزفل یا آپ کہہ لیجیے ہیلدی معاشرہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ آج کے معاشرے میں بھی کمپیئر کر سکتے ہیں اس طریقے سے، اور اس معاشرے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معاشرہ جو تھا اتنا زبردست اسی لیے تھا کہ وہاں پر سارے لوگ جو تھے قوانین کے انڈر ہی آتے تھے۔ اگر کوئی اشرافیہ کا بھی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو بھی وہی سزا ملتی تھی جو کوئی اگر چھوٹے طبقے کا انسان بھی اس کو کوئی گناہ کر دیتا تھا، کوئی جرم کر دیتا تھا۔ تو یہ معاشرے کے پھلنے پھولنے کا ایک سمجھ لیجیے ایک طریقے سے ایک قانون ہے کہ سب کے اوپر سیم لا اپلائی ہو۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا، اپنا بیٹا بنا لیا، تو اس کا اگزامپل بھی سیٹ کرنا تھا، صرف کہنے سے ہی تو نہیں ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہیں کسی بڑے گھرانے کی لڑکی سے ہی شادی کرنے کے لیے، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو پھوپھیزاد بہن تھیں حضرت زینب بنت جحش، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کیا کہ وہ شادی کریں ان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کے یہاں پیغام بھجوایا تھا حضرت زینب کے یہاں، تو وہ مان بھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح ہو گیا۔ حالانکہ یہ نکاح بہت زیادہ چلا نہیں، اور شروعات سے ان میں آپس میں کوئی ٹینشن رہا کرتی تھی، تو بہت زیادہ چلی نہیں، سکسیزفل نہیں ہوئی ان کی یہ شادی، آپس میں شکایتیں رہتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلینٹ بھی کیا کرتے تھے حضرت زید، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی کہتے تھے کہ تم تھوڑا صبر کرو اپنی بیوی کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دے گا، آسانی کر دے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویل کر دیتا ہے کہ اب یہ نکاح جو ہے بہت زیادہ نہیں چلے گا، ہم نے زینب کو جو ہے آپ کے نکاح میں دے دیا، اور اس کے لیے کسی نکاح، وہ ایک لوتا ایسا نکاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں نہ ہی کوئی سیریمنی پرفارم ہوئی ہے نکاح کی، جیسے نکاح کی اب کہتے ہیں پرفارم ہوتے ہیں، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، قاضی جمع ہوتے ہیں، تو کوئی وہاں پر سیریمنی پرفارم نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ولی تھا ان کا حضرت زینب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دے دیا۔ سیریمنی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ آسمانوں میں ہی وہ نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کہہ دیا، اور اس میں کوئی گواہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جتنے بھی مسلمان معاشرے ہیں سارے وہ لوگ گواہ تھے اس کے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتیں نازل کی، تو یہ اکلوتا ایسا نکاح تھا جس میں نہ ہی کوئی وٹنس تھا، نہ ہی کوئی ولی تھا، اور نہ ہی کوئی سیریمنی پرفارم ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ جب واقعہ آئے گا وہ بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے، ہجرت کے 5ویں سال میں یہ ہوا، یہ واقعہ آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو کہیں پر بھی بھیجا کرتے تھے تو لیڈر ہی بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، لیڈر کے علاوہ کسی اور پوزیشن پہ نہیں بھیجا کرتے تھے رسول اللہ۔ مطلب امپورٹنس پتہ چلتی ہے ہمیں اس سے حضرت زید بن حارثہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے کہ ان کو لیڈر بنا کر کسی بھی ایکسپیڈیشن میں، کسی بھی جو ایک جتھا بھیجا کرتے تھے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، ان کو ہی لیڈر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے۔ لگ بھگ 10 انہوں نے جنگیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ایکسپیڈیشنز کے لیے، چاہے وہ چھوٹی جنگ ہو یا کوئی بڑی جنگ ہو، جس میں لیڈر بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہے۔ جب زید بن حارثہ جو ہیں وہ غزوہ معطا میں ان کی شہادت ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ غزوہ معطا کا جب واقعہ آئے گا اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے۔ اسی واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیڈر بنا کر کے بھیجا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا لیڈر جو ہے زید بن حارثہ ہیں، اور اگر ان کو کچھ ہو جائے جنگ میں تو تم جعفر ابن ابی طالب کو جو حضرت علی کے بھائی ہیں ان کو اپنا لیڈر چن لینا، بنا لینا، اس کو بھی اگر کچھ ہو جائے تو تم عبداللہ ابن رواحہ کو اپنا لیڈر بنا لینا، اور اس کو بھی اگر کچھ ہو جائے تو تم آپس میں کنسیڈر کرنا، رائے کرنا، اور پھر اپنا لیڈر چن لینا۔ اسی میں حضرت خالد بن ولید بھی گئے تھے پہلی بار جنگ میں، اور انہی کو پھر چوتھا لیڈر اپنا چنا تھا، وہاں سے پھر لوگوں کو بچا کر کے لے کر کے آئے تھے، اور اسی جنگ میں ان کو سیف اللہ کا جو لقب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے، اس کا لقب ملا تھا حضرت خالد بن ولید کو۔ بہت انٹینس بیٹل تھی، بہت ہی خطرناک یہ جنگ تھی، مسلمانوں کو بہت اپنے آپ کہہ لیجیے ملٹری ٹیکٹکس جو ان کے پاس تھیں اس کے ذریعے وہ بچا کر کے لے کے آئے تھے۔ 9 تلواریں کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں، اتنی سخت وہ جنگ تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے بارے میں سیرت میں انشاءاللہ آگے آتا رہے گا تو اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایک ایسا چیپٹر تھا جو ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول بیٹے ہیں، اس وجہ سے ان کو ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ انشاءاللہ اب آگے کی کلاس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز، جو پہلی وحی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو بھی چیزیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہوں اس وقت میں انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی عظمت اور وہی محبت ڈالے جیسا کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کچھ بھی جو غلطیاں ہو گئی ہوں بحیثیت انسان ہم سے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔